ایس دینی اسٹوری چینل پر خوش آمدید۔ کربلا داستان کی قسط نمبر 12 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی نماز جنازہ کس نے پڑھی اور کب پڑھی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پلیز میرے ساتھ آخر تک بنیے رہے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حضرت امام حسین کا نماز جنازہ کس نے پڑھا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو حضرت امام حسین بڑی شان و شوکت کے ساتھ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، تلوار حیدری ہاتھ میں پکڑی اور میدان میں نکل آئے۔ آسمان حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف 40,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی تنہا کھڑا ہے، مگر حسین ابن علی نہ گھبرائے ہوئے تھے نہ پریشان تھے۔ ان کی پیشانی چمک رہی تھی اور وہ بڑی شان اور وقار کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ظہر تک ایک ایک دشمن کی فوج سے سپاہی آتا اور تلوار حیدری کا نشانہ بنتا اور غائب ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر شمر اور سنان ابن سعد کے پاس آئے اور کہا، کیا تم حسین ابن علی کو نہیں جانتے ہو؟ وہ حیدر کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ اگر اسی طرح مقابلہ جاری رہا تو تم اس کے اوپر کبھی بھی قابو نہیں پا سکو گے۔ اس پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ چنانچہ ابن سعد نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین پر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دے۔ چنانچہ چاروں طرف سے حضرت امام حسین پر تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر آ کر لگا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینکا، ہاتھ پر لہو لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اللہ حسین سے راضی رہنا۔ تیروں کے اتنے وار کھا کر آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے، جس پر ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے ایک نیزہ آپ کے سینے میں مار دیا اور اس طرح آپ کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو ابن سعد، شمر، خولی انہوں نے حضرت امام حسین کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ وہ اب ایک دوسرے کو اکسانے لگے کہ آگے بڑھ کر حضرت امام حسین کا سر کون تن سے جدا کرے۔ سب سے پہلے سنان کو آگے بڑھا، مگر جب اس نے حضرت امام حسین کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ سر کو تن سے جدا نہ کر سکا، جس پر شمر اور ابن سعد نے اسے برا بھلا کہا اور خولی بن یزید آگے بڑھا اور اس نے ایک ہی وار سے امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 11 محرم کو ابن سعد اور شمر نے اپنی فوجیوں کی لاشیں اکٹھی کی، ان پہ نماز جنازہ پڑھی، انہیں دفنایا اور اہل بیت کی خواتین کو اور تمام شہداء کے سر لے کر کوفے کی جانب چل پڑے اور پیچھے کربلا کی زمین پر بنا سروں کے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے بے گور و کفن لاشیں پڑے رہے۔ کربلا میں بنی غازریہ کے مقام پر بنی اسد کا قبیلہ آباد تھا۔ بنی اسد کے قبیلے کو جب پتہ چلا کہ دریائے فرات کا محاصرہ یزیدی فوج نے کیا ہوا ہے تو انہوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ 12 محرم کو جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی فوج واپس چلی گئی اور محاصرہ ختم ہو گیا تو بنی اسد کی کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے آئیں۔ جب انہوں نے دریا کے کنارے بنا سروں کے لاشیں دیکھی تو وہ چیخیں مارتی ہوئیں واپس چلی گئیں اور جا کر انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ یزیدی فوج نے آل رسول کو قتل کر دیا ہے اور ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، ہمیں جا کر ان کو دفنانا چاہیے۔ جس پر ان کے مردوں نے کہا کہ اگر ہم اس کام میں پڑے تو یزید ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس پر ان عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا، کیا تم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھول گئے ہو جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر میرے بعد میرے آل سے محبت کرنا۔
अगर तुम लोग ना गए तो हम खुद जाकर दफनाएंगे। जिस पर बनी असद के मर्दों को गैरत आ गई और वो औरतों के साथ करबला के मैदान में आए और कब्रों की खुदाई शुरू कर दी। अभी वो कब्रों की खुदाई कर रहे थे कि उन्हें दूर से एक घुड़सवार आता हुआ नजर आया। वह घुड़सवार उनके पास आकर खड़ा हो गया और उसके बाद उसने एक एक का नाम लेकर दफनाना शुरू कर दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन की लाश मुबारक उसके सामने आई तो वो लाश के साथ लिपट गया और ज़ारो कतार रोने लगा। कभी वो जिस्म का बोसा लेता और कभी टटोल टटोल कर जिस्म को चेक करता रहा। कुछ देर तक वो इसी तरह रोता रहा और बनी असद के लोग खामोशी के साथ उसे देखते रहे। उसने थोड़ी देर बाद अपने ऊपर काबू पाया और फिर बनी असद के लोगों को कहा कि चलो नमाज़ी जनाजा की तैयारी करते हैं। वो नौजवान इतनी शान शौकत और रोब दबदबे वाला था कि बनी असद के मर्दों ने उसके पीछे सफ़े बांध ली। उसने नमाज जनाजा पढ़ाई, बाद में बड़ी रकत अमेज़ दुआ कराई और घोड़े पर सवार होकर वापस जाने के लिए चल पड़ा। इस पर बनी असद के मर्दों ने बड़ी हिम्मत कर कर उससे पूछा कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। उस पर वो नौजवान मुड़ा और उसने कहा कि मैं अली बिन हुसैन हूँ। ये कहकर वो नज़रों से गायब हो गया। रहे नाम अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर।